ماسٹر چندن ایک نئے سنگر سے مغز ماری کر رہے تھے۔ سورج داس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا بظاہر انہیں سن رہا تھا۔ تبھی اجے کا فون آ گیا۔ اس نے کسی نئی آرٹسٹ کا ذکر کیا تھا اور اب اس کی واٹس ایپ پر بھیجی تصویر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سورج داس اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ وسکی کا نشہ بھی پوری طرح سے نہ اترا تھا، لیکن اجے چاند کو وہ ہر موڈ میں اہمیت دیتا تھا، کیونکہ اس نے برے وقتوں میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ اجے میری جان، میری جگر، تو فکر ہی نہ کر۔ جسے تو سلیکٹ کرے اس میں کوئی گن تو ہوگا۔ بس اب وہ میری ذمہ داری، چنتا نہیں کرنا، میں خود اس سے کال کروں گا، رائٹ؟ اس کے اسی رائٹ کے ساتھ نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ پھر اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ اپنے ہیرو اجے جی کی بات کر رہی ہیں کیا؟ وہ شخص متحیر سا پوچھ رہا تھا۔ اس بڑے سے فلم اسٹوڈیو میں وہ اجے کے ریفرنس سے داخل ہوتے خاصی پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ ارے میم، تو پہلے بتانا تھا نا۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ ایک دم مؤدب بن گیا اور اسے لے کر سورج داس کی جانب چلا۔ کئی کمروں کو عبور کر کے اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اوہ، تو آپ نرملا جی ہیں۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ سورج داس اب بھی پوری طرح سے ہوش میں نہ تھا۔ اجے نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ کی پک بھی سینڈ کی تھی، مگر وہ کیا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم ہی نہیں ملا۔ اب جیسے ہی ملتا ہے تو میں کچھ کرتا ہوں۔ جی۔ وہ اس کے بے ترتیب سے لفظوں کو سمجھ نہ سکی تھی۔ مطلب یہ کہ فلمیں بنانا مشکل ہے اور اس میں کام کرنا، میں بتاؤں کہ اس میں ایکٹنگ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے پاس فلمیں ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ ٹیل می، کیا کروں؟ لوگ سمجھتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کون کس پر یقین کرے؟ وہ پورے 20 منٹ تک یوں ہی اول فول بکتا رہا اور پھر ٹیبل پر سر رکھ کر سو گیا۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی چڑھا لی تھی، کیونکہ آج اس کا ناکامی شادی کی 15ویں سالگرہ تھی، جسے وہ ہر سال بھول جانا چاہتا تھا۔ جب وہ اس اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تھی تو کس قدر خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سپنے تھے، جس میں حقیقت کے رنگ بس بھرنے کو ہی تھے۔ وہ اپنے آپ کو سلور اسکرین پر ایک بڑی ہیروئن کے روپ میں اٹھتے بیٹھتے، ہنستے مسکراتے، ناچتے گاجتے دیکھتی تھی۔ لیکن سورج داس کے رویے نے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ آنسو پھسل پھسل کر رخسار پر پھیل جاتے اور راستہ دھندلا سا جاتا۔ وہ اپنے ٹوٹے خوابوں کا مقبرہ اپنے کندھوں پر اٹھائے چلی جا رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا شور تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ کالے رنگ کی بڑی سی چمکتی گاڑی اس کے نزدیک آ کر رکی اور وہ اچھل پڑی۔ نفیس احمد نے اس کے سامنے فائل رکھی تو اس نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے ابو؟ ندرت نے فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کہا تو انہوں نے اس کے ہاتھ میں قلم تھما دیا۔ یہ وکالت نامہ ہے، تم دستخط کر دو۔ وکالت نامہ؟ کیسا مقدمہ ابو جان؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہم ثریا سے تمہارا حق لینا چاہتے ہیں۔ جو کچھ سبحان کا اس کے پاس ہے وہ اس کی اکیلی وارث نہیں ہے، تمہارا اور دانش کا بھی حصہ ہے اس میں۔ تم سبحان کی بیوہ ہو۔ ان کا چہرہ بے تاثر نہ تھا۔ پر ابو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ شخص مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہی کب تھا۔ دانش کو اس نے کبھی باپ کا پیار نہیں دیا، کبھی گود میں لے کر اسے پیار نہیں کیا۔ بیٹیا، اب ان باتوں سے کیا فائدہ؟ لیکن جو کچھ بھی اس نے پیچھے چھوڑا ہے تم اس میں برابر کی حقدار ہو، اور تمہارا یہ حق ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ کہیں آپ مجھے بوجھ تو نہیں سمجھ رہے؟ اسے ان پر گمان ہوا۔ کم آن ندرت، یہ کیا مکانہ سوال ہے؟ ایسا میں نے کب کہا بیٹیا؟ ابو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ کوئی عام سے سیدھے سادے لوگ نہیں ہیں، اور پھر جب میں وہ سب کچھ بھول چکی ہوں تو پھر آپ بھی اسے بھول جائیے۔ تم دستخط کرو بیٹیا، باقی کام ہمارا ہے، ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلنی ہیں۔ وہ بضد تھے۔ کیا ہوا جی؟ دستخط کر دیجیے نا، ندرت نے۔ شادہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ امی، آپ بھی ابو کے ساتھ ہیں؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ وہ جو سبحان کے وجود کی ہر پرچھائی سے بھاگنا چاہتی تھی، اس نے تو دانش کا نام بھی اسی لیے بدل کر دانیال رکھ دیا تھا کہ سبحان کی کوئی یاد باقی نہ رہے، لیکن اب ماں باپ کے سامنے مجبور نظر آتی تھی۔ ندرت بیٹیا، مانا کہ وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، مگر ہم بھی کوئی ہلکے نہیں ہیں۔ تم اس کی بیوہ تھی اور اب بھی ہو۔ دانش کا اس کا جائز وارث ہے۔ اگر خالہ جی زندہ ہوتی تو میں بھی دیکھتی کہ ثریا کیسے اپنی منمانی کرتی ہے۔
مگر افسوس خالہ جی تمہاری شادی کے مہینے پر بعد ہی چل بسی۔ تو اب کیا چاہتی ہیں کہ میں جائیداد کے لیے اس عورت پر مقدمہ دائر کر دوں؟ ارے بیٹا، مقدمے کا تو بس نام ہی ہے۔ میں جانتی ہوں ایک نوٹس اس تک پہنچے گا نا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی اسے کہ یہ کام خاموشی سے ہی کر دے، اس میں ہی اس کی عزت ہے۔ میں اس کے بھائی بندوں سے نہیں ڈرتی۔ تمہاری ماں ٹھیک ہی کہتی ہے بیٹیا، نفیس احمد نے بھی لقمہ دیا۔ آج دانش چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا۔ 100 طرح کے خرچے اور پیسے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی۔ ہم تمہاری کسی اچھے گھرانے میں شادی کر دیں گے۔ کیوں جی؟ انہوں نے میاں کو ٹوکا دیا۔ اور کیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں تمہاری ماں۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے، میرا نہیں۔ اس نے تھک کر حامی بھر لی اور دستخط کر دیے۔ نفیس احمد اور شہدہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سرد خوشبودار ہوائیں فضا میں گٹھلیاں کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ وہ تو چائے کا کپ اٹھائے یوں ہی ٹیرس میں چلی آئی تھی، مگر موسم کی بے پناہ خوبصورتی نے جیسے اس کے قدم ہی جکڑ لیے تھے۔ شکر میرے پیارے رب، آپ نے کتنا خوبصورت جہان بنایا اور مجھے بھی اس خوبصورتی سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ ایک بوند پلکوں سے چلک کر رخسار پر آ گئی۔ اس نے اسے اپنی انگلی کی پور سے صاف کیا۔ چلو بس، کل آخری پرجہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معاشیات کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا موبائل چنگھاڑ رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہوں، پر یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا؟ اس نے ذرا مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے یاد نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ امتحانوں کے بعد فون کرنا۔ ہاں کہا تھا، مگر ابھی تو میرے امتحان ختم نہیں ہوئے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ اچھا، ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی ہے؟ میں سمجھا کہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ کل آخری پرچہ، اس نے آخری پر زور دیتے کہا۔ اور یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ یقین کریں میرا جی، بہت بوریت ہو رہی تھی۔ پورے مہینے میں نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ارے واہ، میرے امتحانوں سے تمہارے کھانے کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، پر آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا۔ وہ آرام سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، تم تو جیسے بڑے ہی سمجھدار ہو۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے دبلے پتلے کمزور سے بے وقوف سے ہو۔ اس کے کہنے پر اجے نے اپنی کثرتی باڈی پر نظر ڈالی جو پوری انڈسٹری میں مشہور تھی۔ شاید اسی لیے اسے ایکشن فلموں میں زیادہ پسند کیا جاتا تھا، لیکن میرا کے ان القابات سے اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے یوں بات کرتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا سا کم سن لڑکا ہو۔ اسے یقین تھا کہ اس کی عمر 19-20 سال سے زیادہ کی نہ ہوگی۔ بولو، میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ او ہاں، بالکل بالکل میرا جی، آپ تو بڑا ٹھیک ٹھاک جانتی ہیں ہمیں۔ بچوں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے واقعی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کی طرف موسم کیسا ہے؟ موسم تو بہت زبردست ہے، لگتا ہے شام تک بارش ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر اجے نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ اسے سیٹ پر پہنچنا تھا، آج ویسی بہت دیر ہو چکی تھی۔ سنو، تمہیں تو کوئی کام ہے نہیں، مگر مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ اس کی خاموشی پر اسے یاد آیا۔ اچھا تو پھر کل کب تک فری ہوں گی آپ؟ شرما صاحب کا فون کسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ ارے کل تو آنے دو۔ اس احمق لڑکے کی بے قراری پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا پیپرز کیسے ہوئی ہے؟ اس کا یہ سوال ذرا معقول تھا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ زبردست۔ اور انگلش کا پیپر تو اتنا زبردست ہوا کہ بس۔ گڈ، تو پھر مٹھائی تو ڈن ہے نا؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ یہ اچھی بات ہے، محنت کروں میں، اور مٹھائی میں بھی کھلاؤں؟ وہ ناک پھیلاتے ہوئے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، محنت آپ کی، مٹھائی ہماری، اس نے بڑے خلوص سے کہا۔ کیا تم مجھے مٹھائی کھلاؤ گے؟ وہ ذرا ہنسی۔ اور کیا، آپ کے امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں مٹھائی تو بنتی ہے نا۔ ارے تم مجھے انڈیا سے یہاں پاکستان مٹھائی بھیجو گے؟ اجی، میرا جی، آپ چنتا کیوں کرتی ہیں؟ بس مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، پھر دیکھیے ہمارا کمال۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اجی تم واقعی بے وقوف ہو، وہ مسکراتے بولی۔ اچھا چلو اب فون بند کرو، مجھے واقعی پڑھنا ہے۔ اسے اجی کی حماقت پر ہنسی آ رہی تھی۔ آپ کا حکم میم، لیکن کل تو فون کر سکتا ہوں نا؟ مٹھائی کے ساتھ۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ فون کی دوسری جانب ایک نہایت احمق سا لڑکا ہے جو اپنے ہی خیالوں کی جنت میں رہتا ہے۔ چلو مجھے کیا، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔
دوسرے دن بڑی ہی عجیب بات ہوئی۔ وہ شام کو پرچہ دے کر گھر لوٹی تو تارا نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ آپ ہی مٹھائی بڑے مزے کی ہے۔ مٹھائی؟ وہ حیران رہ گئی۔ اچانک اس کا دھیان اجے کی جانب گیا۔ ندرت آپی نے بھجوائی ہیں؟ ان کے ڈرامے کا آج پہلا سین تھا نا؟ او خدایا، میں تو… اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا دیوانہ پن تھا! یہ کیسے ممکن تھا کہ اجے جیسا بے وقوف شخص انڈیا سے یہاں مٹھائی بھجواتا؟ تارا نے تو اسے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈبے سے اپنی پسند کی برفی اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ واقعی مٹھائی خاصی لذیذ تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، تبھی اس کے موبائل کی بپ بجی۔ ہیلو میرا جی، کیسی ہیں آپ؟ اس کی مسکراتی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر کوسے قزاق کے رنگ پھیل گئے۔ تم چین نہیں ہے تمہیں؟ خبر مل گئی میرے آنے کی؟ دیکھ لیں، ہم تو بڑی نظر رکھتے ہیں، پر آپ ہیں کہ ہماری قدر ہی نہیں آپ کو۔ ارے بابا، ابھی لوٹی ہوں۔ اور مٹھائی؟ یاد ہے نا؟ وہ اسے کیا بتاتی کہ مٹھائی تو آتے ہی اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ نے اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں دیا، ورنہ یہ بے وقوف کچھ عقل بھی رکھتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، آتی ہی میں نے مٹھائی کھا لی تھی، بلکہ میں سمجھی کہ مٹھائی تم نے بھجوائی ہے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، لیکن وہ کسی اور وجہ سے آئی تھی۔ ہے نا عجیب سی بات؟ ریلی؟ یہ تو واقعی بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن چلیے، ہمارا بھرم تو رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ واقعی دن ابھرتے پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول کر لیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ برا بولنے سے بہتر ہے کہ نہ ہی بولو، اور ہمیشہ اچھی بات کہو۔ میرا کا ناصحانہ انداز جاری تھا۔ یو آر پرفیکٹلی رائٹ۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتائیں گی نا؟ اوکے بابا، پوچھو۔ میرا فون آیا تو آپ کو کیسا لگا؟ میرا کو لگا جیسے وہ اس کے من کا چور پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیسا احمقانہ سا سوال ہے بھائی! سچ مچ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ سیدھا سا سوال ہے، سیدھا سا جواب چاہیے۔ وہ بضد تھا۔ دیکھو مجھے ابھی کام ہے، تارا میرا انتظار کر رہی ہے، اور ویسے بھی میں نے ابھی تک اسے تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ اس کو ٹالنے کے لیے تارا کا ہاتھ کنڈا خوب تھا۔ ارے ارے، کمال کرتی ہیں آپ میرا جی، تارا بچی ہے، آپ کیوں ڈسٹرب کرتی ہیں اسے؟ اچھا میں آپ کو پھر فون کرتا ہوں، آپ ابھی تھکی ہوئی ہوں گی، فریش ہو جائیے، میں فون رکھتا ہوں۔ اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ میرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈرپوک کہیں کا! وہ زیر لب بڑبڑائی اور جلدی سے اپنی الماری کی جانب بڑھی۔ تاریخ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کنڈروں کو دیکھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہے، پر کب؟ اس کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا۔ اجے، آر یو ریڈی؟ نوجوان فلم ڈائریکٹر راجیو نے اس سے آ کر پوچھا۔ ہاں، آئی ایم فائن۔ وہ چونک کر خیالات کے طلسم سے باہر نکلا۔ ٹھیک ہے، پھر شروع کریں، اس نے مسکرا کر گویا اجازت لی۔ اجے نے مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ راجیو کے اشارے پر فضا میں میوزک کی تان اونچی ہو گئی۔ اجے نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ سیاہ رنگ کی خوب گھیردار شلوار، اوپر سے جو سیاہ رنگ کی عجیب سی شرٹ، کلائیوں میں ربن کسی صورت میں فضا میں لہراتے، سیاہ رنگ کے ریشم پیروں میں قدیم یونانی سی طرز کی چپلیں۔ سچ بول دھرم پہ چل، سچ بول دھرم پہ چل۔ اس کے اندر سرسراہٹ سی ابھری اور جیسے سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کا اونچی چوٹیوں، پہاڑوں کو عبور کرنا، اور وہ خبیث شکل کا بونا، تیز ہوا میں جھومتے اس کی سفید چاندنی سے بال۔ وہ پورا پسینے میں نہا گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اجے، واٹ ہیپنڈ؟ آر یو آل رائٹ؟ راجیو نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ اجے کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، اس کا سانس دھونکنے کی مانند تیز چل رہا تھا۔ پانی پانی پلیز! راجیو نے زور سے آواز لگائی تو کرو کا ایک ممبر تیزی سے پانی کی بوتل اور گلاس لیے دوڑ آیا۔ اجے نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر گھٹا گھٹ چڑھا لیا۔ اجے، ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا؟ اگر کہو تو ہم کل کر لیتے ہیں، نو پرابلم۔ راجیو جانتا تھا کہ کام کے معاملے میں اجے وقت کی پابندی کا قائل ہے، لیکن اس سمے اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ گانا شوٹ کروایا جاتا۔ اجے نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ انشاءاللہ ہم آج اس کام کو مکمل کریں گے۔ اس کے چہرے کے رنگ لوٹ رہے تھے۔ لیکن اجے، ابھی کچھ ریسٹ نہ کر لیں؟ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، بس 5-10 منٹ کے لیے ہی، راجیو ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ اجے مسکرا دیا اور آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اوکے راجیو، ہم 10 منٹ بعد کر لیں گے۔
سچ بول دھرم پہ چل، سرسراہٹ پھر ابری۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول لی۔ دھرم سچ نہیں ہے، سچ وہی ہے جو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور سچ وہی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ سچ سچ ہے، میں آدھے سچ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اجے، کسی نے اس کے نزدیک آ کر پکارا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ خوشبو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس گانے کی شوٹ تھی۔ وہ بالکل ریڈی تھی، سیاہ رنگ کی چست میکسی اور سرخ میک اپ میں اس کا وجود انگاری کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ہاں خوشبو، سوری یار، میری وجہ سے تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ اٹس اوکے اجے، اگر آپ بولو تو اسے پھر رکھ لیتے، ابھی پیک اپ کروا دیں۔ ارے نہیں، میں فائن ہوں، وہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات ہے، میں خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ اچھا، پر کیوں؟ اس نے طویل سانس بھرا۔ دیکھ نہیں رہے کتنا خوفناک ہے یہ سب، ایسے جیسے یہاں بدروحوں کا بسیرا ہو یہاں۔ خوشبو نے ارد گرد دیکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا، یو آر رائٹ، پر کام تو کرنا ہے نا۔ کم آن چل یار، اس نے اسے تسلی دلائی۔ آپ کو دیکھ کر میرا خون خشک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، مگر شکر بھگوان کا کہ اب آپ بہتر نظر آ رہے ہو۔ تھوڑی دیر میں خوشبو اور اجے نے اس گانے کی فلم بندی کروا رہے تھے۔ اجے پر کچھ پسماندگی سی طاری تھی، لیکن وہ اپنے کام سے بے ایمانی کا قائل نہ تھا۔ راجیو اس کے کام سے مطمئن تھا۔ شام آہستہ آہستہ کثرتی نارنجی رنگت کو گہرے سرمئی رنگت میں مدغم کرتی جا رہی تھی۔ سامان پیک اپ کیا جا رہا تھا، اس سے کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح 6 بجے سے شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ سورج داس کا فون تھا۔ ہاں سورج، بولو کیسے یاد آئی؟ اس نے ذرا شگفتگی سے پوچھا۔ تو بھولتا ہے کب ہے یار؟ اچھا یہ بتا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ تو نے مجھے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں دیا، میں کب سے اس کی تلاش میں ہوں یار۔ کون لڑکی؟ کہیں تم نرملا کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس سے یاد آیا، ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات تھی جب اس نے نرملا کی تصویر اسے واٹس ایپ کی تھی۔ ہاں نرملا، وہی، مجھے ویسا ہی فیس چاہیے یار۔ ارے وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ دیکھ سورج، کوئی بڑا رول دینا اسے۔ کمال کرتا ہے جی، وہ تو پیدا ہی ہیروئن بننے کے لیے ہوئی ہے۔ تو واپس لوٹ تو تجھ سے ڈسکس کرتا ہوں، بڑی پیاری سٹوری ہے، پر تو مجھے اس کا نمبر تو دے۔ اجے خوش ہو گیا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ میں ابھی بھیجتا ہوں اس کا نمبر۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سورج داس نے فون رکھ دیا۔ اجے بہت خوش تھا، اسے یقین تھا کہ نرملا ایک نہ ایک دن بڑی سٹار بن کر ابھرے گی۔ میرا ہر وقت اس کے خیالوں میں رہنے لگی تھی، وہ سوچتا تو وہ بھی پاس آ کر بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ سیٹ پر بھی وہ اسے اپنے پاس ارد گردی محسوس کرنے لگا تھا۔ ہر وقت اس سے بات کرنے کو من مچلتا۔ کئی بار اسے اپنے اس دیوانے پن پر شک بھی گزرا کہ کہیں وہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار تو نہیں ہو رہا، لیکن اس کی محبت تو جیسے اس کے ارد گرد سرسراتی سی رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ اسے جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ وہ دبلا پتلا بے وقوف سا لڑکا نہیں بلکہ اچھا بھلا سمارٹ لڑکا ہے جسے دنیا اجے چاند کے نام سے جانتی ہے۔ وہی اجے چاند جو اب 35 برس کا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی نوجوان لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑک رہا ہے۔ لیکن اس کی ہمت ہی نہ ہوتی، نہ جانے وہ کیا خیال کرتی۔ وہ تو شکر تھا کہ ساری کہانی اس کی چھوٹی بہن پر آ کر رک جاتی تھی۔ وہ اسکول میں پڑھنے والی ایک چھوٹی سی پاکستانی بچی جو اس کی پرستار تھی، جان ہی نہ سکی تھی کہ جس اجے چاند کو وہ ای میل کر کر کے تھک چکی تھی، اس کی آپی کو آئے دن فون کر کر کے نہیں تھکتا تھا۔ شاید اسے اس ان دیکھی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ آپ مجھے دیکھیں؟ اس کے اس سوال پر وہ بے اختیار ہنس پڑتی تھی۔ کیا کرو گی تمہیں دیکھ کر، یہ تو بتاؤ؟ یعنی آپ کو مجھے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں؟ اس کا منہ اتر گیا۔ اس کا مایوس لہجہ محسوس کر کے وہ ذرا شرمندہ ہوئی۔ ارے نہیں بھائی، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ تم سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بہت سیریس ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں۔ احمق لڑکے، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی ہوں؟ جان لو کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، میں بالکل عام سی لڑکی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اچھا بابا، پھر کیا کروں بتاؤ؟ آپ مجھے اپنی پک سینڈ کر دیں۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ ارے واہ، کیا آئیڈیا ہے!
ہو نا ایما، یہ بتاؤ کہ میں ایک اجنبی لڑکے کو اپنی تصویر کیوں بھیجنے لگی؟ آپ نے یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیا۔ کیا آپ کو میں ابھی بھی اجنبی ہی لگتا ہوں؟ سوری اجی، لیکن دیکھو یہ تو سچ ہی ہے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ہم فون پر بات تو کر لیتے ہیں، لیکن تم اور میں دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ صرف اسی وجہ سے مجھے اپنی تصویر نہیں بھیج رہے ہیں؟ اس نے گلہ کیا۔ صاف بات کہوں تو ڈرتی ہوں، میں کتنا بھی تم سے اچھی طرح بات کر لوں، تم پر اعتماد کر بھی لوں، پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی تصویر کا مس یوز کروں گا؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح اپنی محبت کا یقین دلائیں۔ سب ایسے ہی کہتے ہیں، اور پھر تم تو رہتے بھی دوسرے ملک میں ہو۔ تم اچھے انسان ہو، لیکن معذرت کے ساتھ میں تم پر کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تو گویا آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے پاکستان آنا ہوگا، اس نے منہ بسوڑتے کہا اور وہ مسکرا دی۔ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اور اگر سچی مچی آ گیا تو چھپ تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے چھپ جاؤں اور تم مجھے ڈھونڈتے رہو، اس نے بھی چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ ڈھونڈتے رہنے والی بات نہ بابا، تم نے تو بہت جلد ہار مان لی۔ وہ مسکرا دی۔ ہار ماننے والا نہیں ہوں، اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ اچھا، جیتنے کا بڑا شوق ہے تمہیں؟ صرف شوق ہی نہیں، ہم تو کر دکھانے والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کچھ کر دکھاتے ہو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم واقعی ایک احمق سے لڑکی ہو، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اجی یوں ہی صحیح میرا جی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کا دوسرا موبائل بج رہا تھا۔ اچھا اب میں فون رکھتی ہوں، ابا آ چکے ہیں اور مجھے چائے بنانی ہے۔ اوکے، اچھا سنیے، اس نے جاتے جاتے کہا۔ اب کیا بات ہے؟ وہ چڑ کر بولی۔ میرے حصے کی چائے آپ پی لیجئے گا، باقی چائے میں پاکستان آ کر پیوں گا۔ پورے احمق ہو تم، اس نے چڑھ کر فون بند کر دیا۔ اجے نے مسکراتے ہوئے دوسرا موبائل اٹھایا۔ دوسری جانب سورج داس تھا۔ ابے یار کدھر ہے تو؟ وہ تیری لڑکی نرملا فون ہی نہیں اٹھاتی، بند پڑا ہے اس کا فون۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ چل ٹھیک ہے، تو اسے ٹرائی کر پھر مجھے بتانا۔ نرملا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس کا فون کیوں بند ہے؟ وہ سوچتا رہا اور پھر اس کا نمبر ٹرائی کیا۔ واقعی اس کا نمبر بند تھا۔ ختیجہ بیگم بہت خوش تھی، ان کے پاسپورٹ کی میعاد ابھی کافی تھی، البتہ میرا کے لیے نیا پاسپورٹ بنوانا لازمی تھا۔ وہ جلدی جلدی ضروری کاغذات اکٹھے کر رہی تھی۔ خیریت تو ہے امی؟ کیا ڈھونڈ رہی ہیں فائلوں میں؟ ارے تارا کا بے فارم ڈھونڈ رہی تھی، یہی تو رکھا تھا، نہ جانے کہاں چھپ گیا ہے۔ خیریت تو ہے؟ تارا کے بے فارم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہارے ابا تم دونوں کا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، مگر کیوں؟ کیا ہم کہیں باہر جا رہے ہیں؟ ہاں دبئی جا رہے ہیں، انہوں نے خوش ہو کر بتایا۔ دبئی؟ مگر کس لیے؟ میرا نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا۔ ارے بیٹیا، ایک اچھا سا رشتہ ہے تمہارے لیے، لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے، باپ کا اپنا بزنس ہے، ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی بھی اسی برس شادی ہو رہی ہے۔ مگر امی ہم دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کے گھر جا کر بھی اطمینان کر لیں۔ ویسے تمہاری دادی اور ابا کو تو لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خوش ہو یا نہیں، وہ ہر قسم کے تاثر سے آ رہی تھی۔ تمہارے ابا کے پاس لڑکے کا فوٹو ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ ویسے تم کیا کہتی ہو؟ وہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور ہاں کل بازار جانا ہے، کچھ اچھے سے جوڑے خریدنا ہے۔ بھائی اتنی دور دبئی جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے امیر لوگوں، ہمیں اچھے کپڑے پہن کر رہنا ہوگا، کچھ روب تو پڑے ان پر۔ خدا کا شکر ہے امی، ہم ویسے کون سے خراب کپڑے پہنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جھوٹی شان نہیں دکھانی چاہیے، جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ اس سے ان کی اس بات سے ہرگز اتفاق نہ تھا۔ تم ابھی بچی ہو، میں تمہاری تائی جی کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تمہیں اشر سے کہیں زیادہ قابل اور امیر رشتہ ملا ہے۔ دیکھ لینا کیسی جلتی ہیں تمہاری شادی سے، بڑا غرور ہے نا انہیں اپنے بیٹے پر، آئے دن تانے دیتی رہتی تھیں تمہیں، اب دیکھو کیسے جل تھل جائیں گی۔ تو کیا یہ سب سوچ کر آپ خوش ہو رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھا۔
بیٹیا میں اس وقت بہت خوش ہوں، تم سے بحث کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ تم بھی پوری اپنی دادی پر گئی ہو۔ انہوں نے ادھر ادھر فائلوں کو پلٹا، تبھی انہیں اچانک تارا کا بے فام نظر آ گیا۔ یہ لو مل گیا، شکر خدا کا۔ اب دیکھو کل کا کیا پروگرام بناتے ہیں تمہارے ابا۔ وہ اپنی خوشی میں مگن مطلوبہ چیزیں اکٹھا کر کے چلی گئی اور میرا چپ چاپ کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کتنی خراب رہی، ڈپریشن کی دوائیاں پھانکتی رہی تھی، اور آج ان کے چہرے پر خوشی کے کس قدر رنگ بکھرے تھے۔ اور وہ، میں خوش نہیں ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے۔ اس نے سنگار میز کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنکھ سے پوچھا، اسی لیے کہ تجھے اجے سے پیار ہے؟ آئینے نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کا دل ہول گیا۔ نہیں، مجھے تو کسی سے پیار نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں۔ پھر دل نے احتجاج کیا، پہلے اشر اور اب اجے، ٹھکرا دے اس رشتے کو، منع کر دے۔ دبئی نہ جا۔ آئینے نے بہکانا شروع کیا تو رکا ہی نہیں۔ اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا، اور پھر وہی یاد آیا۔ استغفر اللہ، جیسے میرے رب کی رضا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں موند لی۔ اب اس دل پر کسی کا بھی اختیار نہیں سوائے میرے رب کے۔ اب اس دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں سوائے میرے رب کے، کہ یہ زندگی بھی آپ کی میرے رب، ساری نعمتیں بھی آپ کی بخشی ہوئی، میرا کیا، میرے آپ کی رضا میں ہی میری فلاح ہے۔ اس نے آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کو آہستگی سے صاف کیا۔ اللہ، شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا رشتہ بھیجا کہ جس سے میرے والدین خوشی سے کھل گئے، بہت بہت شکریہ۔ اندر دھیمے سے بڑبڑاہٹ ابھری اور ختم بھی ہو گئی۔ اس نے ابھی کار کھڑی کی ہی تھی کہ نبیل کا فون آ گیا۔ وہ سخت ناراض تھا۔ کہاں ہو اشر؟ کب سے ٹرائی کر رہا تھا یار۔ ہاں ذرا بزی تھا، ابھی گھر پہنچا ہوں، گاڑی کھڑی کر رہا ہوں۔ اس نے گاڑی کا سوئچ آف کیا۔ ردا کو کیوں اگنور کر رہے ہو؟ اس نے براہ راست سوال داغا تھا۔ اس کا فون آیا تھا کیا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ آیا تھا تبھی تو تمہیں فون کیا ہے۔ بہت ڈپریس ہے وہ۔ کیوں ڈپریس ہے؟ ایک تو یہ لڑکیاں بھی فوراً سے خوابوں کا محل بنا لیتی ہیں۔ اشر کا منہ بن گیا۔ اشر، یہ خواب اسے تم نے دکھائے تھے۔ عدیل نے اسے یاد دہانی کروائی۔ تو کیا کروں، بولو، میں خود الجھن میں گرا ہوں۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں در آئی تھیں۔ خود ساختہ الجھن ہے تمہاری، کبھی ردا تو کبھی میرا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں جانب سے تمہیں کچھ بھی نہ ملے۔ نکل آؤ میرے یار، حقیقت کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک معصوم لڑکی کے دل سے مت کھیلو۔ نبیل نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشر نے تھک کر ڈرائیونگ سیٹ کی بیک پر سر ٹیک دیا۔ نبیل پلیز، مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے۔ اوکے، تم سوچو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ بائے۔ عدیل نے فون آف کر دیا۔ آ گئے بیٹا؟ گھر میں قدم رکھا تو شاہدہ بیگم کی متلاشی نظروں نے اس کا جائزہ لیا۔ جی، کھانا تیار ہے۔ اسے کوئی خاص بھوک نہ لگی تھی، پھر بھی یوں ہی پوچھ لیا۔ ابھی سے کھانا؟ ارے ابھی تو 2 بجے ہیں، بس ابھی چاول چڑھاتی ہوں۔ لیکن اگر زیادہ بھوک لگی ہے تو رات کا سالن فریج میں رکھا ہے، کہو تو گرم کر دو۔ تم ہوٹل سے گرم روٹیاں لے آنا۔ اس لمبی چوڑی تفصیل سے اس کا دل سلگ اٹھا۔ گرم گرم 2 روٹیوں کے لیے اسے کتنی جدوجہد کرنا پڑی، وہ اس سے ناواقف نہ تھی۔ پھر بھی ایسے کہہ رہی تھی جیسے معمولی سی بات ہو اور دروازے سے باہری تندور لگا ہو۔ رہنے دیں، مجھے کوئی ایسی خاص بھوک نہیں ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا۔ کچھ پتہ بھی ہے؟ تمہارے چاچا چاچی دبئی جا رہے ہیں۔ وہ کب سے یہ بات پیٹ میں سنبھال کر بیٹھی تھی۔ دبئی؟ یوں اچانک؟ وہ حیران سا رہ گیا اور رک کر ماں کی جانب دیکھا۔ سنا ہے کہ میرا کا دبئی سے کوئی بہت اچھا سا رشتہ آیا ہے۔ تمہارے چاچا لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، لگتا ہے لڑکے والوں کی آنکھوں میں کوکرے پڑ گئے ہیں۔ کیا ایسا دکھ گیا انہیں اس معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی میں؟ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ وہ دم بخود سا رہ گیا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ذرا آہستہ بولو بیٹا، جانی خالہ باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ جانی خالہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے پڑوس کی خبریں نکلوا لیتی، اور آج تو بڑے پتے کی خبر لگی تھی، لیکن تب سے ہی ان پر سوگوار سی طاری تھی۔ کیا ان کے دبئی جانے کی خبر کنفرم ہے؟ ایک ہوپ سی دل میں اٹھی تھی۔
وہ دبئی جائیں یا امریکہ ہمیں کیا، اور یہ تمہارا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ شاہدہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھ کر تفتیشی نظروں سے گھورنے لگی۔ ایک تو آپ بھی نہ۔ غصے سے اس نے اپنا سر جھٹکا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ خدیجہ کے سامنے میری سبکی ہو۔ میں تو خوبصورت، پڑھی لکھی اور اچھے بڑے خاندان کی بہو لے کر آؤں گی۔ سن لیا تم نے؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بلند آواز میں اشر کو اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ بس سب کو اپنی فکر ہے، کسی کو بھی میرے جذبات و احساسات کی قدر ہی نہیں۔ اس نے دھڑم سے اپنے کمرے کا دروازہ وا کیا اور دھپ سے بیڈ پر جا بیٹھا، بڑبڑاتے ہوئے اپنے جوتے اتار کر ایک جانب پھینکے اور غصے سے پھنکتا ہوا موزے اتارنے لگا۔ آخر کیوں ایسی ریئیکٹ کر رہا ہوں میں؟ اسی لیے میں میرا کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ اس کا دل سلگ رہا تھا۔ دادو، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اچھا نہیں کیا؟ اسے دادی جان ہی اپنے دل کی قاتل نظر آئی۔ آنسو اندر ہی اندر اترتے اپنا راستہ بنا رہے تھے اور وہ غموں کے دریا میں ڈوب سا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نرملا کے کچھ فرینڈ سے اس کے گھر والوں کا پتہ چلا۔ گھر والے اس کے شوبز میں آنے سے خوش نہ تھے، لیکن وہ گھر بھی نہیں گئی۔ پورا ہفتہ گزر گیا، اس کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ افضل کی بتائی ہوئی تفصیل نے اجی کو مزید پریشان کر دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے پولیس میں کمپلین کی کیا؟ اجے کی آنکھوں میں ایک تحیر سا تھا۔ نہیں سر، کوئی کمپلین نہیں کی۔ امیزنگ، کیسے لوگ ہیں یار! پورا ہفتہ ان کی بیٹی بغیر کسی اطلاع کے غائب ہے اور انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ واہ! اسے غصہ ہی آ گیا۔ سر، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اسٹوڈیو گئی تھی۔ بہت دیر تک سورج داس اس کے انتظار میں رہی اور اس سے ملی بھی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب وہ پی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا، پر وہ وہاں گئی ضرور تھی۔ افضل نے پورے وثوق سے بتایا۔ وہاں اسٹوڈیو میں ایک لڑکا ہے جو چائے وغیرہ دیتا ہے۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس نے نرملا کو سورج داس کے کمرے میں چھوڑا تھا۔ مجھے تو یہ کوئی بڑا کیس لگتا ہے سر۔ لگتا ہے کہ نرملا بیچاری، افضل کہتے کہتے رک گیا۔ اور اس کے گھر والے، یار انہیں تو اس کی خبر رکھنی چاہیے تھی نا۔ سر، میں نے کہا تھا ان سے کہ اپنے دوست رشتہ داروں کے گھر تو معلوم کریں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ بھی بہت پریشان ہے اب۔ یار یہ تو بڑی ٹینشن کی بات ہے۔ وہ واقعی پریشان ہو رہا تھا۔ افضل نے اس کے بازو پر دھیمے سے ہاتھ رکھا۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا سر۔ ویسے بھی ممبئی لڑکی لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہو گیا ہے۔ اجے نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور سست روی سے قدم اٹھاتا ہوا چل دیا۔ اسے وقت پر سیٹ پر پہنچنا تھا، مگر ذہن میں نرملا گھوم رہی تھی۔ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی بیچاری۔ وہ سب پاسپورٹ آفس سے گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے تھی۔ بیٹیا تم خوش تو ہو نا؟ فرقان احمد نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے پوچھا۔ جی ابا جی، میں خوش ہوں۔ میرا کو کچھ جھجک سی محسوس ہوئی۔ کمال کرتے ہیں آپ، ہمارے یہاں کب لڑکیاں اپنے رشتے کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنستی ہیں۔ سب لڑکیاں شرماتی ہیں، یہ بھی شرما رہی ہیں۔ خدیجہ بیگم نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری بچی میرے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ ابا جی، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ آپ تو میرے بیسٹ ابا ہیں۔ اب کی بار اس نے ذرا کھل کر کہا تو انہیں اس کی رضامندی پر اعتبار آ جائے۔ دیکھا آپ نے، آپ تو یوں ہی شک کر رہے تھے۔ خدیجہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اتنے میں اس کا سیل بجنے لگا۔ آپ کا فون۔ طاہرہ نے اس کے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ، پتہ نہیں کس کا فون ہے۔ اس نے سیل نکالا اور خود ہی چور سی بن گئی کہ وقت بے وقت اجی کو کیا ضرورت پڑی تھی فون کرنے کی۔ اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ کس کا فون ہے بیٹیا؟ فرقان احمد نے پوچھا۔ وہ ثانیہ کا۔ اس ساختہ اس کے منہ سے ادا ہوا۔ اپنے جھوٹ پر اسے خود اپنا آپ اجنبی سا محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ ارے ہاں، وہ تمہاری سہیلی ثانیہ ابھی تک پاکستان نہیں لوٹی، انڈیا گئی ہے نا؟ اب کی بار خدیجہ بیگم نے سوال کیا۔ جی ابھی تک نہیں آئی، یا شاید آ گئی ہو۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اسے واقعی ثانیہ کے متعلق کچھ علم ہی نہ تھا۔ باقی سفر خاموشی سے کٹا اور ابھی گھر پہنچ کر دم بھی نہ لیا تھا کہ پھر اس کی کال آ گئی۔
تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے امی ابا بھی گاڑی میں تھے جب تمہاری کال آئی تھی۔ سوری میرا جی، ایکچولی میں بہت پریشان تھا۔ خیریت کیا ہوا؟ تم تو واقعی بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ تھا جسے وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ پریشان تو بہت ہوں، اور آپ کو ایسے اور ٹائم پر بھی فون اسی لیے کیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر سکوں۔ ایک معصوم سی لڑکی کہیں گم ہو گئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں چلی گئی۔ تمہاری رشتہ دار ہے؟ میرا مطلب ہے کزن۔ نہیں، اس نے گہرا سانس بھرا۔ اوہ، تمہاری فرینڈ ہے نا؟ کہہ سکتی ہیں۔ میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سپنے تھے اور اس کے سپنے پورے ہونے کے قریب تھے کہ اچانک وہ کہیں چلی گئی، کھو گئی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ تم نے پولیس میں رپورٹ تو درج کروائی ہوگی؟ ہاں، پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے اسے کھوئے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرا اپنا کوئی کھو گیا ہو۔ وہ جیسے واقعی رو رہا تھا۔ پتہ ہے اجے، تم بہت اچھے دل کے مالک ہو، اسی لیے کسی دوسرے کا دکھ تمہیں اپنا محسوس ہو رہا ہے۔ اس معصوم سے لڑکے پر ترس آیا۔ میں کیا کروں میرا جی؟ اس کی آواز آنسوؤں سے بھر آ گئی۔ ایسے دل سے تو کبھی اس نے کسی فلم میں بھی اداکاری نہ کی تھی، کیونکہ اپنوں کی تکلیف خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ پر وہ تو… اجے پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ ارے مرد بھی بھلا روتے ہیں۔ اسے دلاسا دیتے دیتے خود اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں کیا کروں؟ میرے اندر جیسے بہت سا دھواں بھر گیا ہے۔ میرا من کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نرملا حالت ہاتھوں میں نہ لگ گئی ہو۔ پھر وہ رک گیا۔ آنسوؤں نے اس کے لفظوں کا راستہ روک لیا تھا۔ جس کا تم جیسا پرخلوص دوست ہو، اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑنے والا۔ تم اطمینان رکھو اور بس اچھا ہی سوچو۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں رگڑتے اپنی بات جاری رکھی۔ پتہ ہے، جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو اچھا ہونے بھی لگتا ہے۔ میں اچھا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا وشواس کریں، میں بہت اچھا سوچتا ہوں، مگر برے برے وہم خیالات جیسے بھوت بن کر مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تم ان بھوتوں سے لڑنے میں اپنی طاقت صرف نہ کرو۔ میری دادی جان کہتی ہیں کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے کرو۔ جو نرملا کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن تمہارے اچھا سوچنے سے، دعا کرنے سے مصیبت ٹل بھی سکتی ہے۔ میں بھگوان سے پرارتھنا تو کرتا ہوں، پر مجھے مانگنا نہیں آتا۔ کیسے مانگوں؟ میں چاہتا ہوں کہ نرملا کو کچھ نہ، وہ غلط لوگوں کے ہتھے نہ چڑھے، پر لگتا ہے کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ بھگوان میری سنتا ہی نہیں۔ وہ گلہ کر رہا تھا اور وہ اسے ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، شاید یہ نرملا کی اور تمہاری آزمائش ہے۔ آزمائش؟ کیا مطلب؟ میری بھی آزمائش کچھ سراس منگی سی تھی۔ ہاں شاید، جب قدرت کسی پر کوئی مشکل وقت ڈالتی ہے تو اسے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتی ہے۔ وہ دکھ، تکلیف اور اذیت کے سارے لمحوں کا حساب کتاب رکھتی ہے۔ ایسے وقت میں کوئی کس طرح سے نکلنے کی جتن کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، بین کرتا ہے، یا ہمت اور حوصلے سے اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے بڑے صبر سے وہ وقت گزارتا ہے۔ وہ وقت جب تیقن کا بندھن اپنے رب سے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ سوائے اس کے کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ پھر وہ اپنے پیارے بندے کو مصیبت کے ان لمحوں سے نکال کر سکھ کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ کانٹے خود بخود نکلتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیسی اذیت، کیسا خوف، چاہے وہ خوف موت کی طرح سرد اور خوفناک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے آج بھی ڈاکٹر جمال کا وہ شفقت بھرا چہرہ یاد تھا، جس نے اسے زندگی اور موت کے درمیان میں سے تعلق کو اتنے سہل انداز میں بتایا تھا کہ جس نے اس فیصلے تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ بھی آزمائش سے گزری ہیں؟ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، یوں پوچھتے ہوئے۔ ہاں، مجھ پر بھی ایسا وقت آیا تھا جس نے میری بے سکون، بے ترتیب سی زندگی کو سکون سے بھر دیا۔ پتہ ہے اجے، مجھے برین ٹیومر تھا۔ کیا برین ٹیومر؟ وہ ششدر رہ گیا۔ کتنی آرام سے وہ بتا رہی تھی۔ ہاں، اچانک ہی پتہ چلا تھا کہ مجھے اتنا بڑا روگ لگا ہوا ہے۔ میری فیملی کے لیے وہ دن کس قدر اذیت ناک تھے میں تو جانتی ہی نہ تھی، کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ لیکن میرے ابا جی، میری امی، دادی جان، تایا جی، سب بہت پریشان تھے۔ میرا آپریشن ضروری تھا۔ آپریشن نہ کرنے کی صورت میں بھی خطرہ تھا
اور آپریشن کے دوران بھی خطرہ تھا۔ شاید یہ میرے اپنوں میرے پیاروں کی بھی آزمائش تھی۔ میرے لیے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ میں جیسے بالکل بیچ سڑک پر کھڑی تھی۔ تب ایک بہت شفیق انسان نے میرے اندر موت کی خوف کو ایسے ختم کیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ایک طویل وقفہ، خاموشی اور خوف زدہ سانسیں۔ آپ بہت بہادر ہو، بہت زیادہ۔ اجے نے سکوت توڑتے کہا۔ نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، انسان ہوں، اللہ کی بندی ہوں۔ ڈاکٹر جمال کی باتیں ذہن میں محفوظ تھیں۔ اللہ کی بندی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، جب اللہ کے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے بہت خوبصورت اور بہت مضبوط ہے، جو انسان کو دنیا کی ہر تکلیف پریشانی سے نکلنے کے راستے سمجھا دیتا ہے اور راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تم بھی خوف زدہ ہونے کی بجائے اس بات پر توجہ دو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ خوف تو تمہیں اندر ہی اندر کمزور کرتا رہے گا، کچھ کرنے ہی نہ دے گا۔ حاجی نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے آنسو اسے کمزور کر رہے ہوں، جیسے کسی تاریک اندھیری کوٹڑی میں قید کر رہے ہوں اور وہ قیدی نہیں بننا چاہتا تھا۔ سن رہے ہو نا؟ اس نے اسے جیسے جگایا تھا۔ جی سن لیا، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کی آواز میں اب ایک عزم نمایاں تھا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، وہ خوشی سے بولی۔ آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ اس نے بچوں کی مانند پوچھا۔ میں دعا کروں گی کہ نرملا جلد از جلد مل جائے۔ تھینکس، میں پھر آپ کو کال کروں گا۔ اوکے بائے۔ اس نے سیل آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا تھا۔ رات بھر بارش برستی رہی تھی۔ صبح موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ بالکنی سے ٹکی بڑی توجہ سے باہر کا نظارہ لے رہی تھی۔ تبھی اسے ثانیہ آتی نظر آئی۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ پھر دونوں سہیلیاں سر جوڑ کر باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ میرا نے اسے اپنی شادی اور دبئی جانے کی ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی تھی، تاہم ثانیہ نے شادی کے حوالے سے اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ دیکھا تھا۔ میرا، شادی زندگی کا اہم ایونٹ ہے، مذاق نہیں۔ اگر تمہیں رشتہ پسند نہیں تو صاف انکار کر دو، اور اگر کوئی پسند ہے تو پلیز مجھے بتاؤ، میں آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ ارے ثانیہ، تم کب آئی پاکستان؟ اچانک ختیجہ بیگم وارد ہوئی۔ میں؟ آنٹی، میں 2 دن پہلے آئی ہوں۔ ان کے یوں اچانک آنے پر وہ دونوں کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ او اچھا، تبھی تمہارا فون آیا تھا اس دن، ہے نا میرا؟ ختیجہ بیگم نے میرا سے پوچھا۔ جی، میرا ہڑبڑا سی گئی۔ ثانیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے یہ جاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تم بیٹھو بیٹیاں، کھانا کھا کر جانا۔ چنے کی دال چاول بنایا ہے، بس ابھی کریلے قیمہ بنا لیتی ہوں۔ تمہیں تو ایسی ڈشز بہت پسند ہے نا؟ جی آنٹی ضرور، میں ضرور کھاؤں گی۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں باورچی خانے میں دیکھتی ہوں۔ میرا، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ان کی جانے کے بعد وہ اس کے گلے پڑ گئی۔ کچھ بھی تو نہیں، میں کیا چھپاؤں گی تم سے؟ جھوٹ نہیں بول سکتی تم۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ مگر اپنے گھر والوں کو تو بتاؤ کہ تم اس پرپوزل پر خوش نہیں ہو۔ ثانیہ، میرے گھر والے اس رشتے سے خوش ہیں، اور اس شخص میں ایسی کوئی برائی ہی نہیں کہ اسے مسترد کیا جائے۔ پھر میرے جیسی ایک معمولی سی لڑکی کیوں اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرائے؟ یہ تو ناشکری ہوئی نا۔ ایک تو میں تمہارے اس فلسفی سے پریشان ہوں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر میں بہت مطمئن ہوں۔ اس نے مسکراتی اس کی جانب دیکھا۔ اور وہ فون، کہیں وہ اسی کا تو نہیں تھا جس کو تم نے میرا نام دیا تھا؟ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا امی ابا سے کہ اس دن تمہارا فون آیا تھا، حالانکہ تم نے مجھے فون کیا ہی نہیں تھا۔ ثانیہ جذباتی ہو کر کرسی گھسیٹ کر اس کے روبرو آ بیٹھی۔ وہ اس کے تاثرات پڑھنا چاہتی تھی۔ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی کہ وہ کون ہے جسے تم سب سے چھپانا چاہتی ہو؟ ابھی بتانا نہیں چاہتی، اور پلیز نہ پوچھو۔ خیر اب تم سے کیا کہوں یار، وہ ایک عام سا سیدھا سادہ احمق سا لڑکا ہے۔ اس کے بتانے پر ثانیہ کا منہ سا بن گیا۔ توبہ، میں سمجھی کہ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کیا سمجھی تھی؟ آپ کی بار اس نے ذرا شرارتی انداز میں پوچھا۔ میں سمجھی تھی کہ کوئی شاندار سا ڈیشنگ سا بندہ اجے کی طرح ہینڈسم سا ہوگا، مگر تم نے تو سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ اس کے سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ ویسے اس کا نام بھی اجے ہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا،
چلو نام ہی سے اس کے کچھ اس طرح منہ بس ہو رہا کہ میرا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کمرہ ان دونوں کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ چار سو گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دھیمی سی دودیا روشنی میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سفید رنگ کی میکسی اور کمر تک جھولتے ریشمی بال ہوا کے شریر جھونکوں سے سرسرا رہے تھے۔ اس نے اپنا سر زانوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شاید وہ اسے جانتی تھی۔ اور پھر وہ اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اسے خوب پہچانتی تھی، مگر اس کے بال، وہ ہیپی جیسے گنگریالے نہ تھے، بلکہ سیاہ ریشمی سے تھے۔ اسے کچھ حیرت سی ہوئی۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا قدیم یونانی طرز کا لباس تھا اور چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا۔ وہ اس کے سامنے دائیں گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور سرخ گلاب اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ گلاب دیکھ کر اس کے چہرے پر رنگ سے کھل گئے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور گلاب اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر بڑا عجیب ہوا۔ وہ ہوا میں اٹھتی سی چلی گئی، یہاں تک کہ اڑتے اڑتے اس کی آنکھوں کے نزدیک آ گئی۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے دو چار ہوئیں تو جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود تھی، میرا تھی۔ آپی آپی تارا اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں نہا رہا تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ میں نے آپ کو جنگلیوں کی طرح جگا دیا۔ تارا اسے یوں پریشان دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ پانی لاؤں؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر چمکتے پسینے کو ہاتھوں سے محسوس کیا۔ امی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے، سب اٹھ چکی ہیں۔ تارا کے بتانے پر اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں امتیاز انکل کے گھر پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ تارا چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے میں مشغول تھے، باتیں جاری تھیں۔ ایک نئے رشتے کو جڑنے سے وہ سب بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ بھائی شام کو ان کی جانب سے بلاوا ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی، فرقان احمد نے بتایا۔ فرقان میاں ابھی کل ہی تو آئے ہو، ارے ذرا گھوم تو لو، دیکھو تو کیسا ہے ہمارا دبئی۔ امتیاز انکل نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن زنیرہ آنٹی کو ان کی اس بات سے اتفاق نہ تھا۔ اگر ان لوگوں نے بلایا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ سارے معاملات جلد از جلد طے ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری میرا کو شادی کی شاپنگ کروانا چاہتے ہوں۔ ارے واہ بیگم صاحبہ، آپ خواتین کی تان تو بس شاپنگ پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ امتیاز انکل کے کہہ کے بلند ہوئے تو فرقان احمد کے بھی دانت کھل گئے۔ شام کو جب ان کی بڑی سی گاڑی اس محل نما گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تو خدیجہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واہ میرے مالک، کیا قسمت بنائی ہے تو نے میری بچی کی۔ فرقان احمد بھی بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ البتہ امتیاز انکل کو تو علم ہی تھا کہ اس علاقے میں بڑے بڑے ولاز امرا کے ہی ہیں۔ ارے آئیے آئیے۔ آف وائٹ بوسکی کے سوٹ اور سفید واسکٹ میں ملبوس قامت اور سماٹ سے شاہانہ شخصیت کے مالک شعیب صاحب نے نہایت خوش دلی سے ان سب کا استقبال کیا۔ ہم تو کب سے آپ کی راہ تک رہے تھے۔ سرخ رنگ کے شوخ کامدار جوڑے میں ملبوس مسز شعیب نے خدیجہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سب میرا سے مل کر بہت خوش تھے کیونکہ میرا ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ ہمارے دبئی میں 2 ولاز اور بھی ہیں۔ شعیب کو دراصل پراپرٹی کے بزنس میں بہت انٹرسٹ ہے۔ ان کا بس چلے تو ساری دنیا میں پلاٹ اور گھر خریدتے پھریں۔ مسز شعیب اپنے شوہر کے مقابلے میں خاصی اصل طبیعت کی نظر آ رہی تھیں۔ ریئلی؟ ویسے ہمارے شوہر کو بھی کچھ ایسا ہی مرض ہے، البتہ میں انہیں روکتی رہتی ہوں۔ گھر خریدنا بھی کوئی بزنس ہے؟ 100 طرح کے جھنجٹ ہوتے ہیں، زنیرہ آنٹی نے کہا۔ اچھا اچھا، آپ کے کتنے ولاز ہیں پاکستان میں؟ انہوں نے اچانک خدیجہ بیگم سے پوچھا۔ ان کا اس طرح سوال کرنا زنیرہ آنٹی کو اچھا نہ لگا۔ خدیجہ بیگم کو بھی احساس ندامت نے گھیر لیا۔ وہ کیسے بتاتی کہ جس بڑے سے پرانے گھر میں وہ رہتی ہیں اس کے بٹوارے میں کتنے جھگڑے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی، فرقان بھائی کو بھی میری طرح پراپرٹی جمع کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ان کی طبیعت میں قناعت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور اچھا ہی ہے،
بڑے آرام سے زندگی گزرتی ہے اس طرح۔ جی جی یہ بھی ہے، ویسے مجھے بھی کوئی کمپلیکس نہیں ہے، مگر مرد حضرات آپ تو جانتی ہیں، انہیں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے ہی پڑے۔ حماد شکل و صورت اور قد و قامت میں قابل قبول تھا اور خاصی سنجیدہ طبیعت کا لگ رہا تھا۔ فرقان احمد نے کھڑے ہو کر بڑی محبت سے اسے گلے لگایا۔ انہیں عماد پسند آیا۔ کھانے کا دور ختم ہوا۔ ارے بھائی عماد بیٹا، ہماری بیٹی کو اپنے گھر دکھاؤ۔ کیوں بھائی فرقان صاحب، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ شعیب صاحب نے فرقان احمد سے گویا اجازت طلب کی تھی۔ فرقان احمد نے ذرا جھجک کر ختیجہ بیگم کی جانب دیکھا، جو ابھی تک اس ماحول میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی تھی، لیکن میاں کے کہنے پر سر ہلا کر رہ گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا کو اٹھنا پڑا۔ سب بڑوں کے بیچ سے اس طرح اٹھ کر جانے میں اسے کس قدر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ عماد اسے محل جیسے فل ایئر کنڈیشنڈ گھر میں ادھر ادھر گھماتا ہوا اسٹڈی روم کی جانب آیا۔ یہ اسٹڈی روم ہے، میری سب سے پسندیدہ جگہ۔ اس کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ چاروں جانب لکڑی کے خوبصورت الماریوں میں کتابیں سلیقے سے رکھی تھی۔ ایک جانب میز پر کمپیوٹر اور ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ میں اکثر اپنا وقت یہاں گزارتا ہوں۔ میری ایج گروپ کے لڑکے بکس پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ کو بکس پسند ہے؟ کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ بلو جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس اسے وہ برا نہ لگا تھا۔ عماد کی نگاہوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی نمایاں تھی۔ کوئی خاص نہیں، بس یوں ہی میگزین ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ لیتی ہوں۔ اوہ یہ نہیں آپ کہانیاں پڑھتی ہیں؟ خیر کچھ تو پڑھتی ہیں، آئیے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کا کمرہ جدید اساشات سے مزین تھا۔ سامنے دیوار پر بڑا سا LED چل رہا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور ادھر ادھر چینل بدلنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتی، اس کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ جی میں زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ گڈ، مجھے بھی مقصد بولنے والی خواتین سے کوفت ہوتی ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کے کمرے میں ایسے ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے کیا؟ ارے نہیں، میں ایکچولی ٹی وی ہی دیکھ رہا تھا کہ سائمہ نے شور ڈال دیا کہ فوراً چلو، اور آپ تو جانتی ہیں کہ یہ چھوٹی بہنیں تو جان ہی نہیں چھوڑتی۔ بس سب کچھ چھوڑ کر دوڑنا پڑا۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ مسکرا دی۔ تارا بھی کچھ ایسی ہی ہے، اس نے سوچا۔ نرملا گینگ ریپ میں اب تک کی جانکاری کے مطابق دوشیوں کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ اب تک کی کیا کارروائی ہوئی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ غالباً کوئی انڈین چینل چل رہا تھا، بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ نرملا مل گئی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے لگا جیسے یہ اسی نرملا کی خبر ہو۔ اجے کی آنکھوں میں بھری آواز ذہن میں گونج رہی تھی۔ بریکنگ نیوز پھر نشر ہوئی۔ ایک بار پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ نرملا گینگ ریپ میں دوشیوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو مشہور بالی ووڈ سٹار اجے چند کی پریس کانفرنس میں لے چلیں گے۔ عماد نے ٹی وی کی آواز مدھم کی۔ انڈیا لیڈیز کے لیے ایک جہنم بن چکا ہے۔ اب اس کیس کو دیکھیے، بیچاری معصوم لڑکی فلم سٹار بننے آئی تھی اور کیا حال ہوا اس کا۔ غالباً عماد کو اس کیس سے خاصی دلچسپی تھی۔ نرملا فلم سٹار بننا چاہتی تھی۔ وہ خواب کسی کیفیت میں تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اس کے سپنے پورے ہونے کے قریب تھے کہ اچانک وہ کہیں چلی گئی، کھو گئی۔ اجے کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ اجے بڑا نائس ایکٹر ہے، کتنے لوگوں کو اس نے انٹروڈیوس کروایا فلم انڈسٹری میں۔ اس بیچاری لڑکی کو بھی کسی فلم میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا تھا، مگر بڑے ظالم لوگ ہیں۔ عماد بول رہا تھا۔ گھٹنے کے بل بیٹھا اجے، اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا۔ ذہن میں روشنی سی چمکی۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ تو ایک معصوم سا احمق سا لڑکا۔ شاید میں جذباتی ہو رہی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے اندر ابلتے سوالات کو تھپک کر سلجھانے کی کوشش کی۔ اسکرین پر پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی۔ عماد نے ذرا آواز بلند کی۔ اجے چند صحافیوں سے مخاطب تھا۔ میرا نے بغور اسکرین کی جانب دیکھا۔ میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں۔ جتنے بھی راکشش ہیں اس کو پکڑا جائے اور ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ سر اگر اس میں فلم انڈسٹری سے متعلق لوگوں کا ہاتھ ہوا تو کیا ان کو بھی آپ سزا دلوائیں گے؟ ایک صحافی سے سوال کیا۔ جو بھی ہو، اس نے کرائم کیا ہے، ایک معصوم لڑکی کو
بلا درکار کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بلااتکاری کو سزا ملنی چاہیے۔ سر، آپ اس کیس میں اتنا انوالو کیوں ہیں؟ دیش میں جانے کتنی ناریوں کے ساتھ ہر روز ایسا ظلم ہو رہا ہے، پھر نرملا ہی کیوں؟ کسی نے پوچھا۔ سوری، بڑا الٹا سا سوال ہے آپ کا۔ یہ درست ہے، دیش میں ایسا ہو رہا ہے، پر نرملا سے میری انوالومنٹ کا کارن ہے۔ وہ میرے پاس آئی تھی۔ پہلے ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی، اسے شوق تھا، لگن تھی، اور اگر قسمت اس کا ساتھ دیتی تو شاید آج ہم یہاں کسی اور وجہ سے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے۔ پر یہ اس کی آزمائش ہے اور شاید میری بھی۔ وہ بول رہا تھا اور میرا کے ذہن میں اس کی اپنی آواز گونج رہی تھی۔ سر، آزمائش؟ کیا مطلب؟ کیسی آزمائش؟ نرملا کے ساتھ تو غلط ہوا، پر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ پھر سوال پوچھا گیا۔ جب قدرت کسی پر کوئی مشکل وقت ڈالتی ہے تو اس سے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتی ہے۔ وہ دکھ، تکلیف اور اذیت کے جتنے بھی پل ہم سہتے ہیں، سب حساب کتاب رکھتی ہے۔ ایسے وقت میں کون کس طرح سے نکلنے کا جتن کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، بہن کرتا ہے، یا ہمت و حوصلے سے؟ ارے عماد پکارتا رہ گیا اور وہ اندھیروں میں گرتی چلی گئی۔